من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم. ایک بیک ذہن میں سورہ آئی، یہ رکو تمہارے منور کھول دیا. قرآن سے جہاں سے بھی پڑھے نصیحت ہی نصیحت ہے. قرآن کو موعظت بھی کہا گیا ہے، نصیحت. اس وجہ سے اس سے بھی نصیحت سناتا ہوں میں. نصیحت جب ہے یہ میری نصیحت ہی کے لیے ہوتی ہے تو قرآن سے بڑھ کے کیا نصیحت ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتاب لیتے تھے، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے سنانا، یہ کہتے رہتے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. وہی عادت ہے، وہی سنا ہے، جو سنا ہے وہی کرتے ہیں. ٹھیک کرتے ہیں مولانا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اور لوگوں کے کہنے میں تو کچھ شک و شبہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے کلام میں جو لا ریب فی ہے، جس میں لا ریب بھی لا ریب، عمل بھی لا ریب اور اس کی جزا بھی لا ریب، کوئی بلا شبہ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور ایسے میوے میں ہوں گے جن کی اشتہا ہوگی، خواہش ہوگی.
اس وقت کسی چیز کے کھانے کی خواہش پھل کی نہیں، موسم نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ جس موسم میں جو چیز چاہے گی حاضر اللہ کے، اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ، متقی، پرہیزگار کا ترجمہ اچھا کیا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ متقی جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ متقی کیسے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ سب سے پہلا تقوی کا درجہ یہی ہے، شرک سے براعت ظاہر کرے۔ شرک نہیں، سب سے پہلا تقوی شرک سے براعت، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو۔ شرک جلی معبود میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ شرک جلی ہے، اور مقصود میں شریک کیا جائے، یہ شرک خفی ہے۔ معبودیت میں شرکت، یہ شرک جلی ہے، اور مقصودیت میں شرکت، یہ شرک خفی ہے۔ وہی ریا، اسی کو ریا کہتے ہیں کہ اپنی عبادت سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو دوسرے کے، یہ شرک جلی نہیں ہے، یہ شرک خفی ہے۔ ان یسیر ریا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ ان یسیر، حدیث ہے، ان یسیر ریا شرک۔ ریا کا مطلب یہ ہے کہ مقصود میں شرکت، یا کا نعبد و یا کا نستعین میں نفی کی ہے، شرک جلی کی بھی اور شرک خفی کی۔ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے استعانت بھی طلب کرتے ہیں، جیسے عبادت میں شرکت جائز نہیں، اسے استعانت میں شرکت جائز نہیں ہے۔ یا کا نعبد و بعد یا کا نستعین کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم عبادت میں شریک کرتے ہو تو شرک جلی مبتلا ہو، اور مقصودیت میں عبادت تو کر رہے ہو اللہ ہے، مگر اس میں مقصود دوسری چیزوں کو دے دیا تو شرک جلی ہے، خفی ہے۔ بہت بلا شبہ پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور ایسے میووں میں ہوں گے جن کی اشتہا ہوئی، خواہش ہوگی وہی ملے گا، جو خواہش ہو۔ کھاؤ اور پیو مبارک طور پر ان اعمال کے عوض جو تم کیا کرتے تھے۔ ترجمہ بہت اچھا پڑھا۔ کھاؤ اور پیو مبارک طور پر، اللہ یہاں کھانا پینا مبارک طور پر کیا آتا ہے؟ ہزار اس کے اندر بھی رنج اور غم پریشانیاں ہوتی ہی نہیں کھانے میں۔ کبھی کنکڑی پڑ گئی، کبھی تلخ زیادہ ہو گیا، کبھی پھیکا ہو گیا، کبھی نمک تیز ہو گیا، کبھی ہوتا ہی نہیں۔ تو وہاں کے کھانے میں یہ سب نہیں ہوگا، نہ نمک تیز ہوگا، نہ کم ہوگا، نہ بہت گرم ہوگا، نہ بہت ٹھنڈا ہوگا، بیکار بھی نہیں آئے گی، اگر آئے گی خراب۔ کھاؤ، ایسے میوے ہوں گے جن کی اشتہا ہوگی، خواہش ہوگی وہی آئے گی۔ کھاؤ اور پیو مبارک طور پر ان اعمال کے عوض جو تم کرتے تھے۔ مولانا ان کا بھی ترجمہ بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات بڑی ہے لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں، میں بھی تفسیر لکھنے والا تھا، ہے نا، معلوم ہے اس پر مولانا نے دیباچہ بھی لکھ دیا امام محمد احمد صاحب نے۔ اس تفسیر کو دیکھنے بعد میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، کیا صاف سیدھے ہر عالم کو رکھنے ہی چاہیے۔ اب دیکھیے ابھی انداز لگ جائے گا آپ کو، مفتی صاحب بھی ترجمہ ہے، یہ بھی سب ایک سے ایک آ رہے ہیں، لیکن ہم کم پڑھے لکھوں کے لیے کم پڑھے لکھوں۔ بلا شبہ میں ہر آدمی جو بھی عالم کہتا ہے میں کہتا منگا لو پڑھو، اور میں چاہتا اللہ تعالیٰ عبداللہ سے کہا بھی اگر وسعت ہو تو اس کو پھر چھپاؤ اچھے طریقے سے۔ مولانا عاشق راہی صاحب سے انتقال ہو گیا، ان کے لڑکے ہیں لیکن ریل میں اداسا خروج ہو گیا ان کا، انہوں نے ان سے کہا تھا۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں اور ایسے میووں میں ہوں گے جن کی اشتہا ہوگی۔ کھاؤ اور پیو مبارک طور پر ان اعمال کے عوض جو تم کرتے تھے۔ اعمال کا بھی ذکر ہوگا، مجھے پتا ہے زیادہ کہ ہم نے نماز پڑھی تھی اس کا ہے، اور یہ کھاؤ پیو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ جو اعمال تم نے کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے انعام کے طور پر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت خاص اس میں پرتو ہے،
کہ اپنے اعمال کی وجہ سے کھاؤ. ارے دوسرا آدمی امیر کہتا ہے جاؤ کھاؤ, ہماری وجہ کھا رہے چلے جاؤ, بھوکے مر جاؤ گے, کہتا ہے نہیں, امیر کہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کھا. جو تم عمل کرتے تھے آج عمل کی کوئی وقت نہیں بنانا, کوئی وقت نہیں. گھوم رہے ہوں گے ادھر سے ادھر, اتنا پڑھنا ہے, سننا گوارا نہیں خدا کے لیے. بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک عالم تھے حضرت کے, ہمارے ساتھی تھے, بہت تھے, دیار کے تھے. بہت دنوں بعد شاید زندگی میں پہلی مرتبہ جانا, تو وہ کہا کرتے تھے نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, قرآن حدیث کافی ہے. حضرت فرماتے تھے کافی بنا لے تو واقعی کافی, اور تم تمہارا پورا دن ختم ہوتا اخبار دیکھ رہے میں کیا کافی ہو گئی ہے. وہ میرے ساتھی تھے, تم دن رات اخبار دیکھتے رہتے ہو. قرآن حدیث کافی, واقعی کافی ہے. صحیح بات ہے, یہی ہے, یہ قول صحیح ہے لیکن مقصد غلط ہے کہنے کا. مطلب یہ کہ نہ جاؤ ان کے یہاں. پھر آ گئے تھے, اسی تھے کافی ہے, بے شک کافی ہے قرآن حدیث. لیکن جو کافی بنائے گا وہ کافی یہاں رکھی رہے, کافی بلڈ پریشر ہو اس کو پکائے گا تب نا کافی وہ کام آئے گا, کافی ہوگی. نہیں کچھ نہیں سمجھتا آدمی. ہر آدمی بخرار, ہر عورت بخرار, ہر جاہل بخرار. یہ قرآن ہے, قرآن اللہ کا شکر ہے. کتنا سال سے آج تک کسی نے پسندیدہ ہی کہا تھا امریکہ. یہ رکو ایسا ہے کہ ہمارے قاری مبین صاحب بھائی وہ بھی پڑھتے رہتے تھے. ایک کشمیر کے عالم تھے جو ہم لوگ آئے تھے, امام تھے, وہ بھی پڑھتے تھے, بہت انداز سے پڑھتے تھے. اکثر پڑھ ہی جاتا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کا ترجمہ بھی دیکھے ہوں گے جا کے. کھاؤ اور پیو مبارک طور پر ان اعمال کے وجہ تم کرتے تھے. یہ خدا, یہ الوہیت, ربوبیت. بتائیے, اللہ کہتا ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے. نبی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی رحمت سے جاؤ گے, اعمال سے نہیں جاؤ گے. حیرت دونوں تضاد ہو گیا کہ نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں جاؤ گے. نبی کہتا ہے کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں جائے گا. میں نے تصدیق دیا مولانا, ہزار آدمی تھے, ہزار ہے کہ نہیں, آپ رہے ہوں گے شاید 10,000. میں نے کہا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے شان ربوبیت سے کہہ رہا ہے, اور نبی شان عبدیت سے کہہ رہا ہے. شان عبدیت حضور کی جتنے بھی ہم عمل کریں اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہزار پریشانیوں میں رہتے ہوئے مجھ کو یاد کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ پر بس دون میں ایک گزارش ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ, صرف لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ شان ربوبیت ہے. اور نبی کے کہنا کہ کوئی اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ آپ بھی, کہا ہم بھی اللہ کی رحمت. تو اب بظاہر ایسے کسی نے کہا تو سب سن ہوگا, لیکن بہت امیر جماعت تھے پورے دلی کے, بہت آپ رہے ہوں گے. میں کئی ہزار آدمی تھے. پھر اس کے بعد کسی نے تقریر نہیں کیا. یہ گجرات کی بات ہے. میں نے کہا خدا کہہ رہا ہے شان ربوبیت سے, رب ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے بچوں پر رحم کرے. اپنے بچوں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باپ کا احسان مانے, ہے کہ نہیں. ہمارا جماعت کے بہت بڑے تھے, بہت مشہور تھے. ہم نے پھر انہوں نے کہا اب بیان کی ضرورت نہیں. بہت بڑا منظر ہے تھا کہ نہیں, سب بولنے والے. اشکال دفع کیا کہ نہیں ہم نے. بندہ جب اپنے گناہوں کو سوچے گا خدا کے سامنے, سوچ کے کٹ کر کے گرنے لگیں گے چہرے کے گوشت. اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے صبر کرو, کیوں پریشان ہو,
میں نے ہی تو لکھ دیا تھا جی کی پر میں تم نے گناہ کیا. یہ ربوبیت آ گئی. یہ میں نے ہی تو لکھا تھا گناہ کرو گے. تسلی کے لیے فرماتے ہیں علامہ اشعری کہ یہی بات بندہ کہہ دے کہ اللہ آپ نے اس طرح رکھا جس کی بنا پر یہ ہو رہا ہے تو انتہائی بے ادبی. آج جہنم میں جائیں گے آج فوراً بھیجو ناراض بے ادب ہے. وہی دوسرا بندہ اگر یہ کہہ دے کہ آپ نے لکھا تو سب میں گناہ کر رہا ہوں, بے ادبی ہوگی. سخت بے ادبی کو اپنا رہا ہے. اور اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے بچوں, اے میرے بندو, میں نہیں تو لکھا تھا تم گناہ کیے ہو. تسلی ہو جائے گی نہیں. علامہ شعرانی نے کہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں. ان کے اعمال کے بعد تم کرتے تھے, اعمال کے عوض بلا شبہ ہم اس طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. بلا شبہ اس طرح اچھے کام کرنے والے کو ہم بدلہ دیتے ہیں. نبی کہہ رہا کوئی اسے نہیں, اللہ کہہ رہا کہ ہم دیتے ہیں. عمل ہی کے بدلہ ہوا نا, بدل تو اللہ ہی کے. وہ لطف و کرم الگ, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم ان اعمال کے بدلے میں تم کو یہ دے رہے ہیں. بڑی خرابی ہے اس دل جھلانے والوں کی, بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اس دن کو جو آنے والا ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, گان ٹھہری جانے والی جائے گی. اور برت لو, کھا لو, دن جھلانے والوں کے لیے کھاؤ اور برت لو تھوڑے سے دن, تھوڑے دن قلیل. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم انا کذالک نجزی. بڑی خرابی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے, کھاؤ اور برت لو تھوڑے سے دن, بے شک تم مجرم ہو. کھا لو جو چاہو کھاؤ پیو, کھاؤ اور برت لو تھوڑے سے دن, بے شک تم مجرم ہو. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت نظام الدین کھانا دیتے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے. سب لوگ کتنا مانتے ہیں ان کو. یہ کبھی سوچو کہ وہ کیا کرتے تھے. کھانا رکھا رہتا تھا اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ہم مجرم, ہم کیا کھائے, روز روز کے ہٹا دیتے تھے کھانا. حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے. ان حضرات نے عمل کر کے دکھا دیا. ہمارے سامنے کھانا اچھا اچھا آتا ہے. حضرت کے سامنے ایک آئس کریم آئی, بہت اس زمانے میں آئس کریم کہاں ملتی تھی, لیکن بہرحال آئی اچھی کی. حضرت بڑے خوش شوق سے لیا کھانے کے لیے, نہیں کھایا. ایک نواسا تھا, تم کھا جاؤ, میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. ماشاء اللہ صاحب, میں کھاؤں گا. میرے سامنے ایک بات ہے مجھے صاحب, تو چشمے دی سب چیزیں ہیں. جو ہر وقت رہے گا وہی ہر چیز کو جانتا ہے. میں کروں گا, میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. دے دیا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, تم مجرم ہو. ہم مجرم ہیں اس وجہ نہیں کھائے. لو اٹھ جاتے تھے, کھاتے نہیں تھے. لنگر جاری تھا, سب کو کھلاتے تھے, خود نہیں کھاتے تھے. ہر کسی بھی لوگ ہیں ان کے زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو خیال ہوا کہ جب عام لوگوں کو جب ایسا ایسا کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کیسا کھاتے ہوں گے. ہر آدمی قیاس کرتا ہے الگ الگ. کہا جو ایسا ایسا کھانا عام لوگ کھلاتے ہیں تو یہ کیسا. جب کھانا سب لوگ کھا چکے, دروازہ بند ہو گیا, دسترخوان اٹھایا جا رہا تھا, تب دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہڈیاں چوس کر کے لوگ دسترخوان پر ڈال دیے تھے اسی کو چوس رہے. یہ خیال ان کا اچھا ہی ہوا, خیال ہوا اس کو, یہ بات تو معلوم ہو گئی. اس کو خیال ہوا کہ جب اچھے سے کھانے اتنا خود ہی کھلاتے ہیں
لوگ عام لوگوں کو تو اپنا کیسے کھاتے ہیں، الگ دسترخوان رہتا ہوگا، کیا کیا بتائی رہتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں کو تو دیکھا سوراخ میں رہتا ہے نا، تھوڑا سا بند ہو گیا، دیکھا کیا تھا جو ہڈیاں چوس کے لوگ پھینک چکے تھے اسی کو چوس رہے گا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ بہت حضرت کا شعر ہے ہی نہیں. خون دل بہرحال بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. بلا شبہ ہم اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کھاؤ برت لو تھوڑے سے دن، بے شک تم مجرم ہو. بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ مجھ کو تو نہیں جھکتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو نہیں جھکتے. وَإِذَا قِيلَ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع بھی مثل سجدہ ہی کیا ہے، وہاں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس میں یہ اسی بنا پر سجدہ جیسے منع ہے، رکوع بھی منع ہے. اس وجہ سے وہاں تھانوی کیا رکوع اس طرح کر کے لوگ نہیں مسا کہتے نہیں، یا تو کھڑے کھڑے کرو یا بیٹھ جاؤ. وہاں تھانوی کیا وصول تھا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو نہیں جھکتے. بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. سو قرآن کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤ گے؟ ابھی ای حدیث میں بات ہوئی امید، کس بات پہ ایمان لاؤ گے؟ میووں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور یہ لوگ ایسے میوے وہاں ہوں گے جن کی انہیں اشتہا ہوئی. من چاہے من بھائے میوے ہوں گے، مرغوب ہوں گے. ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مبارک طور پر ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کھائیں پیئیں گے وہ جسموں کے لیے بھی مبارک ہوگا. یہ نہیں جا کے بدہضمی پیدا کر دے، ڈکار بھی نہیں آئے گی. نفسوں کو بھی مرغوب ہوگا. وہاں کی معقولات اور مشروبات طبیعت اور مزاج کے خلاف نہ ہوں گے. کسی عمدہ دعوت ہو، کسی کو معافی بتائے بہت تیل ہی ہے کھانا ہے، کوئی تیل کھانے نہیں ہے تو گوشت کھا کے جائے، تیل ہی اتنا. اس زمانے میں بڑا رسم ہو گیا تیل ڈال دے. سب افراط ہے، یہ کبر ہے. دکھلاتے ہیں کہ ایسے مالدار ہے کہ ہم کو گھی پر ہو جائے گی تو ایک توڑا گھی کے لیے ترسو گے. اللہ کی نعمت کی قدر کرو، کھانے کی قدر کرو، روٹی کی قدر کرو. خود حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا اے عائشہ اس کو اٹھا لو، یہ روٹ جاتے ہیں تو نہیں آتے، روٹ جاتے ہیں. رزق میں نے خود دیکھا کہ حضرت مسجد سے جا رہے تھے، ہم لوگ کے ساتھ تھے، ایک گیہوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، جھکے یہ نہیں کہا کہ اٹھاؤ، جھکے اٹھا لیا. وہاں کی بات ہے پتہ پر فرماتے تھے، خود بھی فرماتے تھے فلاں جگہ جو فرق و فاقہ آیا اس بنا پر کہ ان کے نامدان پر معلوم کتنا چاول پڑے رہتے تھے پکے ہوئے. یعنی ناقدری کیا انہوں نے، رزق کی اللہ نے رزق سے معلوم کر دیا. اس کے بعد کافروں سے خطاب فرمایا کہ تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اللہ کی نعمتوں کو برت لو، ان سے فائدہ اٹھا لو. تم مجرم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عذاب کے مستحق ہو. اگر تو ایمان نہ لائے تو عذاب میں جانا پڑے گا. ویل للمکذبین. بڑی خرابی ہے وہی جھٹلانے والوں کے لیے. دنیا میں جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں جھکو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، تو فرمانبرداری نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے،
نماز سے دور رہتے ہیں، ایمان سے دور بھاگتے ہیں، ویل للمکذبین، ویل ہلاکت ہے۔ خرابی ہوتی جھٹلانے والوں کی۔ آخر میں فوائد کبھی ای حدیث بات ہوئی انہیں، اب بتا ایسی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، اب نہیں ایمان لاؤ گے تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ کبھی ای حدیث بات ہوئی انہیں کہ یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو طرح طرح سے سمجھاتا ہے، قرآن طرح طرح سے سمجھاتا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو بھی مانتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کافر عرب خاص یہ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو بھی مانتے ہیں، پورے انا لکھ کے لیا، اس کا بدل نہیں لے آ سکا، کوئی عرب نہیں لے آ سکتا۔ کچھ لوگ لے آئے تو ایسا بھولا کلام کہا تو انہوں نے خود کہا کہ ارے کیا لے آئے کلام، یہ کہا یہ تو جلدی پھاڑوں کے پھینک دیے۔ قرآن طرح طرح سے سمجھاتا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو مانتے ہیں، اس کی فصاحت اور بلاغت کو مانتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جب اس پر ایمان نہیں لاتے تو انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ حضرت دکھاتے فبی ای حدیث بعد شان سے پڑھیں، فبی ای، اب بتاؤ کس پر ایمان لاؤ گے؟ اس پر نہیں لے آؤ گے تب کس پر لاؤ گے؟ تو انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن کے بعد ایمان، اس پر اتنا فصیح اور بلیغ سب کچھ ہونے کے باوجود تم ایمان نہیں لے آتے تو اب کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ تم کو فصاحتی پر ناز ہے، بلاغت پر ناز ہے، تم سے زیادہ بلیغ کلام یہ ہے، اب کون سی چیز آئے گی سوائے جہنم کا؟ تمہارا کوئی راستہ نہیں جہنم میں نہیں۔ تو انہیں کس چیز کا، اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ بہرحال ختم کر دیا سورہ کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات پر ایمان بھی عمل کی توفیق مانگے۔ جو تقاضا اس کا ہے نہیں سنتے، ذرا سا مال ہو گیا، دولت ہو گئی، کوئی تعلق نہیں، عیش عشرت، کھانا اور پینا اور سونا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے چھوٹی چیز، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان لانے کی، ایمان ہے صحیح، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ہے یہاں سے وہاں تک لا ریب ہے، الف لام میم سے لے کر کے فبی ای حدیث لا ریب، کوئی شک و شبہ نہیں، فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اب بتاؤ کس چیز پر؟ کلوا وتمتعوا قلیلا، یہ حضرت سے ہم نے سنا، یہ روایت اس میں نہیں ہے، فبی ای حدیث بعدہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم، حضرت نظامالدین کے سامنے کھانا رکھا رہتا تھا، یہ آیت پڑھتے تھے پھر نہیں کھاتے تھے، روتے چھوڑ دیتے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم، تم مجرم ہو، ایسا ہوتا اپنے کو، ہر آدمی اس کا مخاطب ہے، یہ مخاطب سمجھے تو ان کو خطاب کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت نظامالدین وبی ای کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، حضرت پر بھی بہت اثر ہوتا تھا اس لفظ کا کہ وبی ای حدیث۔ بعد امام پڑھاتے کہتے دیکھو امام پڑھتا تو بہت اچھا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، کبھی سمجھتا ہوتا نہیں، بڑھ رہا ہے نہیں سمجھتا کیا ہے کیا، بہت اچھا پڑھتے تھے کشمیر کے، وہ کشمیر کے امام تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان قرآن پر، حدیثوں پر، مغیبات جتنے غائب جس کی خبر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی ایمان تو قرآن وہ ہے یوم قیامت، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کی اللہ نے خود قسم کھائی، کیونکہ قیامت کے منکرین زیادہ ہیں، اللہ کے رسول کے منکرین سے زیادہ قیامت کے منکرین ہیں، اس بنا پر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان یترک، ہر ایک بہت ہے۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
ان احادیث پر، ان آیات پر عمل کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے. تمام کو، ہمارے بچوں کو پشت پشت اس سلسلے میں رکھے. بہت بڑی نعمت یہی اس سلسلے میں رہنا. کبھی ذاتی الگ چیز ہے لیکن سلسلے میں تو کم سے کم رکھو. یہ ہر آدمی کی کوشش ہی ہونی چاہیے ہے کہ سلسلے میں رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آج کے دن پڑھا لو، لکھا لو، جو چاہو کرو، لیکن اس کا نتیجہ اگر خیر نہیں ہوا یہ سب پڑھنا لکھنا بیکار ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.